لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک اور بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگان دین کا، اکابرین کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ یہ ذکر خیر ہم ان کے عرس کی تاریخ اور پیدائش کی تاریخوں پر کر کے ان کی بارگاہوں پر عقیدت کے نذرانے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں محسن ملت، نازش اہل سنت، مبلغ اسلام، خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ ذی الحجہ کی 22 تاریخ کو آپ کے وصال کی تاریخ ہے، اور آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ پورا بیان توجہ کے ساتھ شروع سے آخر تک سن کر کے بارگاہ مبلغ اسلام میں عقیدت کے نذرانے پیش کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بیان نہ صرف خود سنیں بلکہ سن کر کے دوسروں تک بھی اس طرح کے بیان پہنچا دیں تاکہ ان کو بھی اکابرین کا ذکر خیر سننے کی سعادتیں حاصل ہو جائے۔ آئیے آپ کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ کا ذکر خیر ہم تجلیات خلفاء اعلیٰ حضرت نامی کتاب سے کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ محسن ملت، نازش اہل سنت، مبلغ اسلام، حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی بن حضرت مولانا عبد الحکیم قدس سرہما 15 رمضان المبارک 1310 ہجری 3 اپریل 1892 عیسوی کو میرٹھ یو پی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد عظیم المرتبت درویش، صفت عالم دین اور بلند پایہ شاعر تھے۔ جوش تخلص رکھتے تھے۔ ابتدائی تعلیم گھر ہی پر حاصل کی۔ 4 سال 10 ماہ کی عمر میں قرآن مقدس کو پڑھ لیا۔ 4 سال 10 مہینے کی عمر میں ہی قرآن پاک کو پڑھ لیا۔ اردو، عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی۔ بعد ازاں جامعہ میرٹھ میں داخل ہوئے اور 16 سال کی عمر میں درس نظامیہ کی سند حاصل کی۔ آپ کو چونکہ شروع ہی سے تبلیغ اسلام کا شوق تھا، اس لیے علوم جدیدہ، عصری علوم، نئے علوم، ایک دنیاوی علوم جس کو عموماً کہا جاتا ہے، علوم جدیدہ حاصل کرنے کے لیے اٹاوا ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا اور پھر ڈویژنل کالج میرٹھ میں داخلہ لیا۔ 1971 عیسوی میں BA کا امتحان امتیازی حیثیت سے پاس کیا۔ کالج کی چھٹیوں کے دنوں میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بریلی شریف حاضر ہو کر اکتساب فیض کیا کرتے، یعنی جب جب چھٹیاں ہوتی بریلی شریف چلے جاتے اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے فیض حاصل کرتے تھے۔ میرٹھ کالج کی تعلیم کے دوران آپ کو آل برما ایجوکیشنل کانفرنس کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس کانفرنس میں آپ نے جو خطبہ دیا وہ برما اور سیلون میں عام ہوا، اور برما کے احباب سے دینی نشر و اشاعت پر آپ کی جو گفتگو ہوئی وہ مستقبل کے مشن کے لیے بنیاد ثابت ہوئی۔ آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور خلافت و اجازت سے اعلیٰ حضرت نے آپ کو سرفراز فرمایا، اور انہی کی ایما پر، اعلیٰ حضرت کے ہی کہنے پر اپنی زندگی تبلیغ دین اور خدمت اسلام کے لیے آپ نے وقف کر دی۔ پوری زندگی تبلیغ دین کے لیے آپ نے آپ کو لگا دیا اور اپنے کئی خرچ پر، اپنے ہی خرچ پر، اپنی نجی خرچ پر پیغام اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ آپ کے تبلیغ اسلام میں خاص بات یہ بھی ہے کہ آپ تبلیغ اسلام کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ ہوتا تھا وہ خرچ آپ خود اٹھاتے تھے۔ آپ اپنی جیب خاص سے خرچ کر کے تبلیغ اسلام کے دورے فرمایا کرتے تھے۔ محسن ملت امام اہل سنت آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنے تلامذہ اور خلفاء میں سے حضرت علامہ میرٹھی علیہ رحمہ کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عبد علیم کے علم کو سن کر جہل کی بہل بھگاتے یہ ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مبلغ اسلام کی یہ شاعرانہ انداز میں بھی الحمدللہ تعریف فرمایا ہے۔ سید اعلیٰ حضرت اپنے خلفاء کی فہرست میں آپ کا اسم گرامی 27واں نمبر پر درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جناب مولانا مولوی الحاج محمد عبد العلیم صدیقی 236 محلہ مشائخہ میرٹھ
عالم، فاضل، واعظ خوش بیان و مجاز طریقت۔ اعلیٰ حضرت نے الحمدللہ ان الفاظ سے مبلغ اسلام کو نوازا تھا۔ حضرت مولانا صدیقی قدس سرہ کو اپنے شیخ طریقت سے کمال عقیدت تھی۔ حرمین طیبین کی زیارت سے واپسی پر آپ نے ایک طویل قصیدہ مدحیہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا تھا۔ حرمین طیبین کی زیارت سے جب آپ واپس تشریف لائے تھے تو آپ نے ایک طویل قصیدہ لکھا تھا اعلیٰ حضرت کی تعریف میں، اور وہ قصیدہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا۔ اس کے کچھ اشعار آپ بھی سننے کی سعادتیں حاصل کیجئے۔ لکھتے ہیں، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں مبلغ اسلام فرما رہے ہیں کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ غریق بحر الفت مست جام بادہ وحدت، محبت خاص منظور حبیب کبریا تم ہو۔ جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل سنت، جو مرکز ہے شریعت کا مدار اہل طریقت کا، جو محور ہے حقیقت کا وہ قطب الاولیاء تم ہو۔ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی صورت کو عجم کے واسطے، لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو۔ تم ہی پھیلا رہے ہو علم حق اکناف عالم میں، امام اہل سنت نائب غوث الورا تم ہو۔ الحمدللہ۔ علیم خستہ ایک ادنا گدا ہے آستانہ کا، کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ جب یہ اشعار سنا چکے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حج سے واپس ہو کر جب یہ اشعار بارگاہ رضا میں مبلغ اسلام نے پیش کیا تو امام اہل سنت نے اپنا قیمتی امامہ، اپنے سر مبارک سے قیمتی امامہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مولانا آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ آپ اس دیار پاک سے تشریف لا رہے ہیں، یہ امامہ آپ کے قدموں کے لائق بھی نہیں، البتہ میرے کپڑوں میں سے سب سے بیش قیمت ایک جبہ ہے، وہ میں آپ کو حاضر کیے دیتا ہوں۔ الحمدللہ۔ یعنی چونکہ مدینہ پاک سے واپس آئے تھے، حرمین طیبین سے انہی دنوں تازہ واپس آئے تھے اور بارگاہ رضا میں حاضری دی، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیا پیش کروں؟ آپ اس دیار سے واپس تشریف لائے ہیں کہ میرا یہ امامہ آپ کی قدموں کے قابل نہیں ہے۔ غور کیجئے، عاشق ایسا ہی ہوتا ہے، عاشق جو سچا عشق رکھتا ہے نبی پاک علیہ السلام سے، ان کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول دیکھیے کہ جو وہاں سے حاضر ہو کے آ رہے ہیں ان کے قدموں کے لائق اپنے امامے کو نہیں سمجھ رہے ہیں، پھر آپ نے اپنا ایک قیمتی جبہ مبلغ اسلام کو عطا فرمایا۔ اس واقعہ اور اوپر ذکر کیے ہوئے قصیدے کو غور سے سنیے، غور سے کئی بار سنیے اور دیکھیے کہ آج کل وہ خلوص و محبت کہاں جو ان مقدس ہستیوں کا ترہ امتیاز تھا۔ حضرت مولانا عبدالعلیم میلٹھی صدیقی علیہ رحمہ شعلہ بیان خطیب، بلند پایا ادیب اور عظیم مفکر اسلام تھے۔ جب آپ اپنی نغمہ ریز آواز میں دلائل و براہین سے اسلام کی حقانیت بیان فرماتے تو حاضرین پر سکوت چھا جاتا، سناٹا چھا جاتا، اور بڑے بڑے سائنسداں، فلاسفر اور دہریہ قسم کے لوگ آپ کے دست اقدس پر حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے۔ تقریباً دنیا کی ہر زبان میں اس روانی سے تقریر کرتے تھے کہ خود اہل لسان ورطہ حیرت میں رہ جاتے تھے۔ دنیا کی بے شمار زبان پر، یعنی کثیر زبان پر آپ کو ایسی مہارت حاصل تھی کہ وہاں کی زبان پر، وہاں کے علاقے میں جب آپ بیان فرماتے تھے تو علاقائی لوگ، لوکل لوگ جو ہوتے تھے وہ آپ کی زبان کو سن کر حیرت میں پڑ جاتے تھے۔ آپ نے پوری قوت اور بے باکی سے دین فطرت اسلام کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا، جس کے نتیجے میں 50,000 سے زائد غیر مسلم آپ کے مقدس ہاتھوں میں مشرف با اسلام ہوئے۔ غور کیجئے، 50,000 لوگ جن کے ہاتھ میں اسلام میں داخل ہوں، غور کیجئے ان کی تبلیغ اسلام کا عالم کیا ہوگا، کیسا وہ مبلغ اسلام ہوگا کہ جن کے ہاتھ میں 50,000 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ آج بول بول کے تھک جائے ایک مسلمان نمازی نہیں بن پاتا، ایک بول کر ہزاروں جلسے، ہزاروں تقریریں ہوا کرتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا یہ کہ کوئی بغیر داڑھی والا داڑھی نہیں رکھ پاتا ہے۔ وہ کیسے مبلغ تھے کہ جن کے زبان سے نکلنے والے الفاظ کو سن کر کے لوگ مذہب تبدیل کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، کیسے لوگ تھے وہ۔ یہ وہ ناقابل فراموش کارنامہ ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔
1951 عیسوی میں آپ نے پوری دنیا کا تبلیغی دورہ کیا، جس میں قابل ذکر ممالک انگلستان، فرانس، برٹش گیانا، اٹلی، مڈغاسکر، سعودی عرب، ٹرینیڈاڈ، امریکہ، کینیڈا، فلپائن، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور سیلون تھے۔ اس کے علاوہ برما، سیلون، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، انڈو چائنا، چین، جاپان، ماریشس، جنوبی افریقہ، مشرقی افریقہ کی 9 آبادیات، سعودی عرب، عراق، اردن، فلسطین، شام اور مصر کے متعدد دورے آپ نے الحمدللہ اپنی حیات میں کیے تھے۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت اسلام دی اور ہر زبان میں اسلام کا لٹریچر آپ نے شائع کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مراکش کے غازی عبد الکریم، فلسطین کے مفتی اعظم سید امین الحسینی، اخوان المسلمین کے سربراہ احسن البنا، سیلون کے آنریبل جسٹس ایم مروانی، کولمبو کے جسٹس ایم ٹی اکبر، سنگاپور کے ایس این دت اور مشہور انگریز راما نویس اور فلسفی جارج برنارڈ شاہ آپ کی علمی اور روحانی شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ یعنی بڑے بڑے نام جو اپنے وقت میں اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں، وہ شخصیات بھی الحمدللہ مبلغ اسلام سے بہت متاثر تھے۔ 7 اپریل کو ممباسا، جنوبی افریقہ میں جارج برنارڈ شاہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے برنارڈ شاہ کے مختلف سوالات کے جواب اس انداز سے دیے کہ دنیا کا عظیم فلاسفر آپ کے سامنے طفل مکتب نظر آنے لگا۔ آپ نے اسلام اور عیسائیت کا تقابلی جائزہ تاریخ، سائنس اور فلسفہ کی روشنی میں اس طرح بیان کیا کہ برنارڈ شاہ کو اسلام کی عظمت کا اعتراف کرنا پڑا۔ اس گفتگو کا اردو ترجمان اہل سنت کراچی شمارہ محرم و صفر 1392 ہجری میں شائع ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیمات اسلامیہ کو عام کرنے کے لیے ہر پہلو پر توجہ دی، متعدد مساجد تعمیر کرائیں، جن میں سے حنفی مسجد کولمبو، سلطان مسجد سنگاپور اور مسجد ناگریا جاپان زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ عربی یونیورسٹی ملایا، پاکستان مسلم ڈائجسٹ، ٹرینیڈاڈ مسلم اینول، جنوبی افریقہ کی بنیاد آپ ہی نے قائم کی تھی۔ 1949 عیسوی میں سنگاپور میں بین المذاہب کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد ڈالی اور تمام دنیا کے عیسائی، یہودی، بدھ مت اور سکھ مذاہب کے نام کے پیشواؤں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے لادینیت کا قلعہ کما کرنے کی اپیل کی۔ تمام مذاہب کے اس مشترکہ کانفرنس میں آپ کو ہزاکز لیٹیڈ ایمی نینس کا خطاب دیا گیا۔ نیز مصر میں تنظیم بین المذاہب الاسلامی کے نام سے مکاتب فکر کی ایک تنظیم قائم کی الحمدللہ۔ 1365 ہجری 1946 عیسوی میں حضرت مولانا شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہند کے رئیس وفد اور ملایا، شرقی جنوبی افریقہ اور جزائر شرقیہ کے مندوب کی حیثیت سے سعودی عرب تشریف لے گئے اور سعودی حکومت کی طرف سے حجاج پر عائد کیے گئے ٹیکسوں کے خاتمہ اور حجاج کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے دنیا بھر سے آئے ہوئے اجلہ علماء حکومت سعودیہ کے عمائدین اور عبدالعزیز بن سعود سے مذاکرات کیے، جن کا خاصا اثر ہوا۔ ان مذاکرات کی تفصیلی بیان عربی میں شائع ہوئی تھی، جس کے آغاز میں اخوان المسلمین مصر کے بانی حسن البنا نے ابتدائیہ لکھا اور حضرت مولانا عبد العلیم قدس سرہ کی کوشش کو خراج تحسین پیش کیا۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2 سال ہوئے ہماری ملاقات ارض مقدس میں بیت اللہ شریف کے پاس صاحب فضیلت مبلغ اسلام الشیخ عبد العلیم صدیقی سے ہوئی۔ کچھ عبارت لکھنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صاحب فضیلت الشیخ استاذ عبد العلیم صدیقی کو تمام مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک داعی اسلام کو جن جن صفات کا حامل ہونا چاہیے، حضرت علامہ عبد العلیم میرٹھی علیہ الرحمٰن نے ان داعیانہ صفات کو یوں بیان فرمایا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اختر حسین قادری، 6 ماہی افکار رضا ممبئی، جنوری تا مارچ 1999 عیسوی میں تحریر فرماتے لکھتے ہیں کہ مبلغ اسلام کے ہمراہ پختہ ایمان و عظیمت کا توشہ ہونا ضروری ہے۔ مبلغین کا سینہ اس احساس سے لبریز ہو کے جو کام کر رہا ہے وہ خالص اللہ کی خوشنودی کے لیے پیش نظر کر رہا ہے، اس کے سوا اور کچھ مقصود نہ ہو۔ خود دائی کی زندگی دعوت حق کی آئینہ دار ہو۔
اگر بالکلیہ نہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ جس عظیم دعوت حق کو دوسروں کے سامنے پیش کر رہا ہے اس کا عمل اس کے خلاف نہ ہو، ایمانیات پر اس کی نگاہ وسیع ہو، عقائد میں وہ خود اتنا پختہ ہو کہ اس میں کسی قسم کا تزلزل نہ ہو، اعمال حسنہ کی کھلی کھلی برکتوں پر خود اس کی نگاہ ہو، اور افعال شنقیہ کی تباہ کاریوں سے اس کا سینہ لرز رہا ہو۔ یعنی ایک مبلغ کے اندر کیا بات ہونی چاہیے وہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ رضائے حق اسے ہر مرحلہ حیات میں عزیز ہو، اور دعوتوں کی لذتوں سے ذہن و فکر آسودہ اور پر یقین ہو۔ خدا سے قہر و غضب ہی اس کے لیے سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز ہو۔ آیات نذیر جو ڈرانے والی آیت ہے اس پر اس کے دل و نگاہ کانپ جاتے ہوں۔ راستی، اخلاص، مروت، صدق و دیانت، پاک بازی، حیا اور تقوی اس کی زندگی کے صفات ہوں۔ کبر، عجب، نفرت، فسق و فجور اور فواحش و منکرات سے وہ غلاظتوں کی طرح نفرت کرتا ہو۔ یہ ایک مبلغ کے اندر ہونی چاہیے۔ تبلیغ اسلام کی قابل قدر خدمات کے علاوہ آپ کی سیاسی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جاتا تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ تحریک خلافت، شیعی تحریک اور تحریک پاکستان میں مردانہ وار حصہ لیا۔ صرف پاک و ہند میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی آپ نے الحمدللہ کام کیے۔ مصر و انگلینڈ میں کانگریسی ایجنڈیوں سے آپ نے مناظرے کیے، الحمدللہ۔ آپ نے سیاسی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ 1946 عیسوی میں آل انڈیا سنی کانفرنس میں شرکت کی اور علل اعلان آپ نے الحمدللہ حق کی دعوت دی، الحمدللہ۔ 40 سال تک آپ نے دنیا بھر میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا، 40 سال تک، الحمدللہ۔ 40 سال تک دنیا بھر میں تبلیغی کام آپ نے کیے۔ آپ کی بہت ساری کتابیں بھی ہوئی۔ حضرت علامہ عبدالعلی میٹھی صدیقی نے تالیف و تصنیف پر بھی خاطر خواہ توجہ دی اور کثیر تعداد قابل فخر تصانیف کا ذخیرہ یادگار چھوڑا، لیکن افسوس ان میں سے بہت سی تصانیف زیور طبع سے آراستہ ہی نہیں ہو پائی، شائع نہیں ہو پائی۔ ان کا زیادہ تر، اور جو شائع ہوئی بھی تو ان کا زیادہ اہتمام نہ کیا گیا۔ آپ کے چند تصانیف یہ ہیں: ذکر حبیب 2 حصے میں، کتاب تصوف، بہار شباب، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے بہترین کتاب ہے، احکام رمضان، اور انگریزی تصانیف آپ کی اسلام کی ابتدائی تعلیمات، اسلام کے اصول، اسلام اور اشتراکیت، مسائل انسانی کا حل، اسلام میں عورتوں کے حقوق، مکالمہ جارج برنارڈ شاہ، مرزائی حقیقت کا اظہار۔ آپ نے یہ انگلش میں کتابیں لکھی تھی۔ 40 سال تک دنیا بھر میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دے کر 22 ذی الحجہ 1374 ہجری 12 اگست 1954 عیسوی کو مدینہ منورہ میں اپنے حبیب محبوب حقیقی سے جا ملے اور تعلیمات اسلامیہ کی تبلیغ و اشاعت کے انعام کے طور پر جنت البقیع میں دفن ہونے کا موقع ملا۔ اس نابغہ روزگار ہستی کے وصال سے تاریخ اسلام کا ایک روشن ورق جو تھا وہ الٹ گیا۔ اللہ کریم مبلغ اسلام کی بارگاہ میں ان کے مزار پاک میں خوب رحمتوں کا نزول عطا فرمائے اور ان رحمتوں سے ہم سب کو حصہ عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔